الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. من کو تو مولا فہذ یدی مولا فہذ علی مولا من کو تو مولا مولا علی 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 مولا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی مولا کوشش تو بہت کی گئی ہر دور میں لیکن کوشش تو بہت کی گئی ہر دور میں لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا دنیا کے سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے لاکھ ڈالے تے
تیری تصویر پہ پردے لیکن پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے علی مولا مولا علی مولا علی امام منم غلام علی ہزار جام غرام منم غلام علی 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 مولا مولا علی مولا من میں جاگیر الہی کا پہرا کر دے اس دل میں جو زخم ہے اسے اور گہرا کر اے اللہ تو نے ہی تو زبان دی ہے علی کہنے کو جو علی سن نہیں سکتا اسے بیرا کر دے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا فہذ علی مولا فہذ علی مولا من کن تو مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام ہی ناظرین کو، پاکستان میں رہنے والے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آج پہلی سحری اور قاری سہیل نے ہمیشہ کی طرح تلاوت کلام پاک کا آغاز کر دیا، اور قاری سہیل آپ کے بہت شکر گزار کہ آپ ہمارے درمیان ہمیشہ ہی رہیں گے، اور جب تک ہماری زندگی ہے اور جب تک آپ کی زندگی ہے پروردگار آپ کو اسی طرح ذکر خدا میں رکھے. ہمارے درمیان موجود ہیں شہریار عمران. شہریار عمران بھائی کیا کہیں گے رمضان کی اس خصوصی نشریات کے حوالے سے؟ آپ کو تمام دیکھنے والوں کو، عالم اسلام کو رمضان المبارک کی رونقیں برکتیں بہت بہت مبارک ہوں، اور خاص کر دھرتی ٹی وی جس نے بے شک بے شک باخبر رمضان، اور جو کہ آپ ہی کا آئیڈیا تھا ماشاءاللہ سے، اور بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن سجائی ہے، اور ایک گلدستہ علی ابرار نے یہاں پہ جو ہے سجایا ہے. اور گلدستہ شہریار بھائی پھول ہوتے ہیں نا، جو جیسے آپ پھول جیسے قبلہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کو تعارف کروائیں، لیکن جو غنی شان ہے یہاں ماحول بنایا، اور مولا علی کے قول سے ہم نے اس خوبصورت نشریات کا آغاز کر دیا ہے. شہریار عمران شہریار ہمارے درمیان موجود رہیں گے، ہم دونوں ہی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہیں گے. عمران بھی کیا کہیں گے اس غربت سے ستائی عوام کے لیے پریشانی، کیونکہ ابھی رمضان کا پہلا دن ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے بازاروں میں، کیا کہیں گے آپ؟ ہوگا یہی کہ شیطان قید ہو گیا، اپنی ذمہ داریاں تاجروں کو دے کے. لیکن وہی بات ہے نا، ہمیشہ ہمارے بڑے بزرگ بات کہا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے فلور کی جو جان ہے، جو پچھلے سال بھی ہمارے درمیان موجود رہے، جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، یوسف پاکستانی، وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اندھیروں میں تو ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ جب تاجروں کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، وہ ویسے ہی شیطان کو بھی پتہ. لوگ کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو گیا، لیکن اس کے چیلے جو ہیں وہ بندے یہاں پہ آ جاتے ہیں. ناظرین کرام، اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے انشاءاللہ، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. شہریار بھائی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے سے آپ کے ساتھ چکے ہیں. جیسے کہ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ بہت کچھ ہونے والا ہے اس رمضان، دھرتی ٹی وی کی خصوصی نشریات باخبر رمضان میں. اور جب اتنے پیارے پیارے چہرے ہمارے درمیان موجود ہوں جو بات کرتے ہیں حق کی، محبت کی، بھائی چارگی کی، پیار کی، محبت کی، اور علماء کرام ہمارے درمیان ہوں گے جو بات کریں گے حقائق کی، قرآن و حدیث کی، شاعر ہمارے درمیان ہوں گے، منقبت خوان ہوں گے، نعت خوان ہوں گے. بہت کچھ ہونے والا ہے. پاکستان کی بات ہوگی، اور پاکستان کی بات کیوں نہ ہو، کیونکہ رمضان بنا تھا پاکستان میں، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. آج جن شخصیات نے ہمیں جوائن کیا اتنے کم ٹائم میں، ہم نے اس فلور کو سجایا ہے. اگر ہمارے کیمرہ مین فلور کو دکھا سکیں تو میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اس کی محنت جو ہے ہماری پوری ٹیم کی ہے، باخبر رمضان کی پوری ٹیم. اگر میں نام لیتا رہوں تو یقین کیجئے میری ٹرانسمیشن کا ٹائم
ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن وقت گزر جائے گا. ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. صرف سپورٹ ہی سب کچھ نہیں ہوتی, محبت بھائی چارگی بھی ہوتی ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت صوفے سیٹ جو ہیں, یہ بہت خوبصورت کمپنی نہیں, میری گھر کی کمپنی ہے. میرے بھائی ہیں امپیئر فرنیچر ہیں, جن کے روح رواں ڈاکٹر عین الرضا ہمارے درمیان موجود ہیں, شاعر اہل بیت. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام جی, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے سب سے ہیں؟ پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا موقف ہونا چاہیے ہمارے اس فلور کے حوالے سے. دیکھیے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جو بھی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں مختلف چینلز پر, اور ہمیشہ جب میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں سب سے اچھا پروگرام آپ کا یہی ہے. اسی طرح ہوتے ہوتے یہ ارتقا یہاں تک پہنچا ہے کہ آج جب میں یہاں موجود ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین پروگرام, سیٹ ڈیزائننگ وغیرہ ہر چیز آپ کی اتنا اپروپریٹ ہوتا ہے, تلاوت سے شروع کر کے نعت اور منقبت اور سب چیزیں آگے بڑھتی ہیں. آپ کی ابھی قوال بیٹھے ہیں, یہ بھی پیش کریں گے, خود ابھی علماء کرام ہیں, ہم آپ جو کچھ بھی پیش کر سکیں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ چاہے زبان پہ یہ بات لائے یا نہ لائے, دل میں ضرور سوچ رہا ہے کہ ابرار علی ابرار صاحب نے بہت عمدہ پروگرام پہلے بھی کیے ہیں اور آج بھی وہ عمدہ یہ ڈاکٹر منزل صاحب پر آپ کی محبتیں ہیں, آپ کا پیار ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سے تو بات چلتی رہے گی. ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر عین الرضا کے بعد یوسف, پاکستانی سفیر امن. یوسف بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے, کیا کہیں گے؟ الحمدللہ جی, السلام علیکم, اور بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے سفیر امن کا, خدا کرے یہ لقب میں نے دیا ہے پچھلے سال جزاک اللہ, اس میں کوئی شک نہیں سفیر ہے. امن کا. اور آج آپ کو میں خوشخبری اس کی سنا دیتا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں, وہ میرے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں اور اس کا نام بھی انہوں نے سفیر امن رکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوسف بھائی سے بھی بات چلے گی ابھی آگے مزید. ہمارے ساتھ علماء کرام کا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا پچھلے سال بھی, اس سال بھی. میرے بھائی, میرے بڑے بھائی بڑی شفقت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. میری مراد ہے علامہ اطہر مشہدی صاحب سے, قبلہ سے, کہ وہ اس سال بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ کے, کیا کہیے گا ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ اسلام ہر گزرا ہوا دن آنے والے بہتر ہونا چاہیے. جس طرح معصوم نے فرمایا کہ آنے والا دن زیادہ بہتر ہونا چاہیے گزرے ہوئے دن سے, آپ نے نہ صرف کہ اپنے ساتھ بلکہ اپنے احباب میں ہر لمحے میں, ہر چیز میں, ہر شعبے میں کامل ہونے کی طرف سفر شروع. بے شک. اور یہ اس کامل ہونے کا نتیجہ ہے کہ آپ دن بدن, روز بروز بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ آج بہترین سیٹ نظر آ رہا ہے, بہترین انداز نظر آ رہا ہے. اور معصوم یہی فرماتے ہیں, امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا دن زیادہ بہتر ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. بہترین, بہت خوبصورت محسوس قبلہ کا. اور ہر صبح کے بعد شام تو آتی ہے, لیکن ہر شام کے بعد صبح بھی آتی ہے. عمران حیدر, عمران روفی, میرے پرانے دوست ساتھی, خوبصورت پڑھتے ہیں اور نعتیہ مقابلے کے جج بھی یہی ہوں گے. عمران روفی بھائی کیسے دیکھتے ہیں ہم اس ٹرانسمیشن کو, کیا کہنا چاہیں گے؟ امیزنگ ہے, ابھی اسٹارٹنگ ہی امیزنگ ہے بہت زیادہ, کہ مہمان بھی بہت اچھے ہیں, اور دوسرا ایک ایٹماسفیئر, ایک نیو ایٹماسفیئر میں آیا ہوں میں آپ کے پاس اس سال. بہت شکریہ. عمران شہریار سے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. عمران بھائی کیا کہتے ہیں کہ ایک وقفہ لے لیا جائے؟ وقفہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب وقفے سے واپس آئیں گے تو قوال ہمارے درمیان موجود ہوں گے. بہت کچھ ہونے والا ہے اس نشریات میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اکرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. باخبر رمضان کی خصوصی نشریات آپ دھرتی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. عمران شہریار ہمارے درمیان موجود ہیں. عمران بھائی جی, عشرہ رحمت کا آغاز ہوا ہے, اور یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم نے تلاش کرنی ہے, پھر اس کے بعد مغفرت تلاش کرنی ہے, پھر اس کے بعد کوشش کریں گے کہ جہنم کی آگ سے بھی نجات مل جائے ہمیں. پورا سال بڑی خطائیں ہوتی ہیں, بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, بڑی نافرمانیاں ہوتی ہیں. یہ ایک بڑا بونس
مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو اس ٹرانسمیشن کے ذریعے بھی کوشش کریں گے کچھ یہاں پہ بھی علماء کرام کے درمیان ہم بیٹھیں, کچھ اپنی اصلاح کریں, کچھ سیکھ کے جائیں, کوئی زندگی کا ایک نیا سفر کا آغاز کریں کہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا بدلیں اور کچھ رہنما اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے درمیان ایک اور شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, پچھلے سال بھی باخبر رمضان کی خصوصی نشریات کا حصہ رہے. میری مراد ہے جناب علامہ مولانا شوکت سیالوی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہیں گے, کیا کہیں گے نشریات کے حوالے سے, آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے بنسبت پچھلے سال, اس سال آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے اس فلور کو؟ جی الحمدللہ, میں جب یہاں حاضر ہوا تو سارا یہ سسٹم دیکھ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی, اور یقیناً بنسبت پچھلے سال بہت زیادہ چینج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جس ثابت قدمی کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ, خاص کر کے سب کو آپ ایک ساتھ لے کر کے چلتے ہیں اور ایک گلدستہ کے مانند آپ جو ہے وہ ہمارے حاضرین و ناظرین کے سامنے اپنا پروگرام اس ٹرانسمیشن کو پیش کرتے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ اسی عزم کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو لے کر چلیں گے. بہت شکریہ. شہریار بھائی, اس ٹرانسمیشن کو جب سجایا جاتا ہے نا, یہ آپ سے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. آج کا جو پروگرام ہے میں ناظرین کو بتا دوں کہ تعارف کا ہے, آج ہمیں تعارف کروانا ہے. بالکل, آج پہلی سحری ہے اور بہت سی چیزیں ایسی تھی جو نامکمل تھی, لیکن اس کے باوجود بڑی کاوشوں کے بعد, بڑی انت تک محنت کے بعد جو ہے ہم لوگ لائیو آئے آپ لوگوں کے لیے, تاکہ ایک یکم رمضان سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ پھر 29 دن یا 30 دن تک جو ہے وہ برقرار رہے. تو بڑی محنت علی ابرار کی اس میں خود دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 10 دن سے جو یہ جس طرح دن رات اس نے ایک کیا ہوا ہے, پتہ نہیں گھر بھی جاتا ہے کہ نہیں, گھر جاتے ہو نہیں؟ میں گھر کہاں گیا ہوں, صبح یہی سے صبح 11 بجے سے میں یہیں پر ہوں, ناشتہ ابھی تک نہیں کیا. ہم سب سحری ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اور ناظرین کرام, جیسے شہریار بھائی نے بتایا کہ ہم نے تعارف کروانا ہے شہریار بھائی, آج ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا تعارف کروانا ہے, کیونکہ رمضان کی پہلی اس سحری ہے جس کے جانب ہم لوگ گامزن ہیں. علامہ اطہر مشہدی ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا, شہریار بھائی نے تو ہمارے ساتھ رہنا ہی ہے, اور علامہ شوکت سیالوی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. پاکستان بچایا تھا, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچایا تھا, لیکن پاکستان اب دوبارہ بچانا پڑے گا. یوسف پاکستانی بھائی بتائیے گا, کیا پاکستان کو دوبارہ بچانا پڑے گا ہمیں؟ بھائی پاکستان تو ہمارے آباء و اجداد نے بنا دیا, بچا بھی لیا, لیکن آپ کو لگتا ہے, میں تمام ہی شہریار بھی آپ کو بھی چاہوں گا کہ شامل گفتگو ہوں, مجھے بتائیے گا کہ کیا پاکستان کو ہم دوبارہ بچانے کے کنارے پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے, کیا شاید ہم بچا پائیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, سچی بات تو یہ کہ باشعور لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے جو حالات اس ٹائم پہ جو چل رہے ہیں, آپ اگر تھوڑا سا وقت پیچھے چلے جائیں تو ان حالاتوں کے لیے جو آج اندھیرے نظر آتے ہیں, میں تو جو سچی بات ہے یہی بولوں گا کہ اندھیرے سے اجالوں میں کیسے جانا ہے. اور باقی رہی پاکستان کی بات, تو پاکستان تو اللہ کی رحمت سے قائم ہے اور قائم رہے گا. پاکستان وہی ہے. اصل جو ضرورت ہے نا, وہ شاید ہمیں آج ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے, جو ایک دوسرے کو اوپر الزام تراشیاں اور پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگا دیتے ہیں, اور ان فتووں نے سوائے ہمیں نقصان کے کچھ دیا نہیں ہے. کبھی ہم کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب قومیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والی بن جائیں تو پھر وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی, وہ صرف اور صرف تباہی کی طرف جاتے ہیں. اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کی تباہی کری, میں نے تباہی کری, اور کوئی میری تباہی کرنے میں لگا ہوا ہے. ہم لوگ کسی کو ہاتھ نہیں پکڑتے, ٹانگیں پکڑتے ہیں. تو جس دن ہماری قوم پاکستان کی ایک دوسرے کی جو نا بجائے ٹانگیں کھینچنے کی اور ہاتھ کھینچے گی, تو انشاءاللہ یہ ہمارا پاکستان جو مسائل بھرا پاکستان ہے, جو پاکستان کے اندر ٹوٹل مسائل ہیں, میں نے اس کا نام مسائل پاکستان بھی رکھا ہوا. مجھے بتائیں کہ پیوستہ شجر سے نا امید تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں, الحمدللہ میں تو آج کل پہلے اس نسبت تو میں بہت زیادہ پر امید ہوں. میں اتنا پر امید کہ شاید پورے پاکستان میں اتنا پر امید نہ ہو, کیونکہ مجھے تو معلوم ہے نا کہ میں ایک انسان اس حالاتوں کے اوپر کیسے بولتا تھا. پہلے لوگوں نے پاگل پن کی ڈگریاں بھی مجھے دی ہوئی ہیں کہ جب میں ان حالاتوں کے بارے میں بولتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے, وہ گواہ موجود ہیں اسی دنیا میں, وہ یہیں موجود ہیں. جب میں بولتا تھا کہ پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے, اندھیروں میں چلے جائیں گے اور ہماری قوم کا مستقبل تباہ اور بربادی کی طرف جا رہا ہے, اور میں یہاں تک بھی مجھے بولنے میں کوئی ڈر نہیں لگے گا, کوئی نہ دریغ ہوگا
کہ مردوں کا پاکستان بھی میں بولتا ہوں کہ جب ہم گندگی، بے روزگاریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم لوگ تو شاید بے آسرا لوگ ہیں، اور آسرے والے پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو ملک اور قوم کی بہتری جو چاہتے ہیں. خدا کرے کہ اتر جائے سب کے دل میں میری بات، کیونکہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے. بالکل. اور یہ سلامتی پاکستان کی میری اور آپ کی اسی کے ساتھ ہے کہ جب ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں گے، اپنی ذمہ داری ان پہ نہیں ڈالیں. اگر جو میری ذمہ داری، اگر جو میں اس کو پورا کروں گا، الحمدللہ میں یہ باتیں صرف ہوا میں نہیں کرتا. میرا ریکارڈ پوچھا جا سکتا ہے کہ میں جو باتیں بولتا ہوں میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. تو جیسے ہم دوسروں سے ایک اچھائی کی امید رکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھے ہوں، سارے اچھے بیٹھے ہوئے ہوں، میں جو مرضی کروں تو سامنے والا بھی مجھ سے اچھے کی امید رکھتا ہے. اگر بدلنا ہے نا تو بندہ صرف اپنی تھوڑی سی برائیوں کو بدل لے. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا عشرہ ہے یہ. اور سیریس ہو کے خالی زبانی کلامی نہیں، جب تک ہم سیریس ہو کے اپنے رب سے بھی رحمت طلب نہیں کریں گے نا تو مشکل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان شوکت ہے میرے پروردگار کی، نہ مانگو تو دیتا ہے، مانگو تو بے حساب دیتا ہے. یہ دعا کا جو نتیجہ ہے، انسان یہ تقویٰ تو پیدا کرے کہ میرا رب مجھے دینے والا ہے، لیکن میرا رب پہ توکل نہیں ہے. یہ بہت بڑا سچ ہے. ہمارا توکل جو نا وہ پتہ نہیں ان کے خیالوں میں چلا گیا. جس دن یہ حقیقت پر کام ہو گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، اور عمل آپ کی محنت ہے، اور آپ کا علم تو جو نا وہ آپ کو عمل سکھاتا ہے. علم تو پڑھ لیا لیکن عمل نہیں کیا، یہی ہماری سب سے بڑی خرابی. بڑی خوبصورت بات یوسف پاکستانی بھائی نے کی. علامہ اطہر مشہدی ہمارے درمیان موجود ہیں. اس سے قبل کہ ہم دین و دنیا کی بات کریں، کیونکہ آج ہم بات کریں، کیونکہ پہلا عشرہ ہے جیسے شہریار بھائی آپ نے کہا، تو ہم چاہیں گے کہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں، جو پاکستان کے رمضان ہیں، اطہر مشہدی صاحب جیسے یوسف بھائی کی آپ نے باتیں سنی، کیا کہیں گے پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ رمضان کریم، اللہ وحدہ لا شریک جو فقط رحمت ہے، انتہائی کریم ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، اس نے رمضان کی صورت میں برادران ایمانی و حسینی کے لیے واہ واہ کیا بات ہے، ایک ایسا در کھولا رمضان کے مہینے میں کہ اگر آپ گمراہ ہیں تو راہ نجات یہاں موجود ہے. بالکل. کوتاہی کی ہے اس کا مداوع ہے، خطا کی ہے اس کا مداوع ہے. تو جب اللہ نے خطا کار کے لیے مداوع رکھا، کیا بات ہے، واہ واہ، تو ہم اور آپ انہی سے وابستہ ہیں. اگر جو کہتے ہیں وہ کرنے لگ جائیں، واہ 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 واہ، جو کہتے ہیں وہ کرنے لگ جائیں، خواہ وہ اہل مناصب جو حکومت کی بڑی کرسیوں پر بیٹھے چھوٹے لوگ ہیں، اگر وہ جو کہتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور اس پر ہر شخص عمل کرنا شروع کر دے، جو کہے وہ اس پہ عمل کرے، تو یہ ملک اور یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. یہ معصومین علیہم السلام کا فرمان ہے کہ جو کہا جائے اس پہ عمل کیا جائے. کیا بات، کیا بات، وہ نہ کہا جائے جس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. کیا خوبصورت. اچھا علامہ صاحب، ایسے میں وقت کے قاضی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہاں بڑا اچھا سوال یہ. دیکھیے، قاضی آپ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں، اس کو آپ اپنے تئیں لے آئے. آپ بھی جس گھر میں رہتے ہیں وہاں اگر آپ سربراہ ہیں تو قضاوت آپ کے پاس بھی ہے. بالکل. اگر وہاں آپ عدل کے مطابق کام نہیں کر رہے تو ایک گھر کا شیرازہ جو ہے وہ سنبھال نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں واضح پیغام دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل کے سبب جو ہے وہ دنیا کا نظام قائم رکھا جا سکتا ہے. عدل میں اور انصاف میں بڑا فرق ہے. انصاف ہے نصف، یعنی اگر آپ کے پاس یہ سامنے کتاب موجود ہے، مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی کتاب رکھی ہے سامنے، اور یہ کتاب تنازع ہو جائے کہ یہ آپ کی ہے یا میری ہے، گواہ کوئی نہیں ہے،
کیا بات آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. اب جب قاضی کے پاس جائیں گے تو قاضی کہے گا گواہ نہیں ہے, لہذا اس کو ہاف کیا جائے, آدھا کیا جائے, آدھا آپ کو دے دیں آدھا ہمیں دے دیں. یہ عدل نہیں ہے. نظام کائنات جب تک قائم نہیں ہوگا بہتر انداز میں کہ وہ عدل پہ نہ ہو, تو عدل کا قائم ہونا یہ قضاوت کا کام ہے. قاضی کا کام ہے کہ وہ عدل کو ممکن بنائے. بڑی خوبصورت بات. واہ واہ واہ. اور پھر اس کے بعد کا احسان, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اگر عدل نہیں کر سکتے تو احسان کیجیے. واہ. تو ہم ان دو چیزوں پہ قائم رہ سکتے ہیں, چاہے گھر ہو, معاشرہ ہو, ملک ہو, قوم ہو, ملت ہو. اگر اس اصول پر نہیں ہے تو پھر وہ قائم نہیں رہ سکتے. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے سمجھائی کہ عدل ضروری ہے, لیکن ہماری عدالتوں کو بھی چاہیے کہ عدل کے ساتھ ساتھ تمام ان چیزوں پہ روشنی ڈالیں کہ جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں. غریب پس رہا ہے. عمران بھائی, اس سے قبل کہ میں ڈاکٹر عین الرضا کی جانب اور علامہ شوکت سیالوی کی جانب جاؤں, ہمارے درمیان پچھلے سال کی طرح اس سال بھی قوال حضرات موجود ہیں جو بڑا پیار کرتے ہیں اور کم عمری میں اتنی عزتیں پائیں اور اتنا پیارا کلام پڑھتے ہیں شہریار بھائی کہ آپ جب سماعت کریں گے, ڈاکٹر صاحب یوسف بھائی اور علامہ صاحب اور شوکت سیالوی, آپ تو سماعت کرتے آئے ہیں. اللہ نے زندگی دی, محبت دی, ہم سب اکٹھا ہیں. اور یوسف بھائی کی بات اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کہ جب یکجہتی مضبوطی, دیکھیں بند مٹھی ہو جائیں گے نا تو ہر بندہ آپ پر قابض نہیں ہو سکتا, اور جب آپ مٹھی بن جاتے ہیں تو لوگ آپ سے گھبراتے ہیں. اور میں تو مٹھی ہوں کیونکہ مجھے آپ جیسے لوگوں کی شفقت, محبت, پیار حاصل ہے. راحت صابری قوال ہمارے درمیان موجود ہے. راحت بھائی, سب سے پہلے تو آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے, کیسے دیکھتے ہیں آج کی ہماری ساتھ مشن کو, اور پچھلے سال بھی آپ ہمارے درمیان موجود تھے, کتنی چینجنگ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ عمران بھائی, دیکھ کے ماشاءاللہ بہت خوشی. پچھلے سال بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا, اور اس دفعہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی رونقیں لگی پڑی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ساری زندگی ایسی رونقیں لگائے رکھے. کون سا کلام سنائیں گے آج ہمارے ناظرین کو؟ شروعات ابو طالب کے کلام سے. ہاں ہاں ہاں, سلامت رہیے, بسم اللہ کیجیے گا. ابو طالب تمہارے ابو طالب تمہارے اسم کی عظمت کے کیا کہنے. ابو طالب تمہارے اسم کے عظمت کے کیا کہنے. ابو طالب تمہارے رزق کے قسمت کے کیا کہنے. ابو طالب تمہارے اسم کے عظمت کے کیا کہنے. محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں. حق کا پیغام سنایا ہے, پیغام سنایا ہے ابو طالب نے. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب, میرے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے. ابو طالب نے حق کا پیغام
सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब, मेरे अबू तालिब ने पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, और हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, और पहला मिलाद मनाया है, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब, और जिसने तौहीद बचाई है बड़ी मुश्किल से, जिसने तौहीद बचाई है बड़ी मुश्किल से, ये रोज रोज नए इंकशाफ बंद करो, ये रोज रोज नए इंकशाफ बंद करो, ये बात बात पे अभी इख्तिलाफ बंद करो, ये बात बात पे अब इख्तिलाफ बंद करो, तुम्हारी घर नहीं बनती है अबू तालिब से तो उसके बेटे के घर का तवाफ बंद करो, जिसने तौहीद बचाई है तेरी मुश्किल से, हाँ जिसने तौहीद बचाई है बड़ी मुश्किल ये रोज रोज नए इंकशाफ बंद करो, रोज इंतशाफ बंद करो, ये बात बात पे अभी इख्तिलाफ बंद करो, तुम्हारी घर नहीं बनती अबू तालिब से नहीं बनती है अबू तालिब से, तो उसके बेटे के घर का तवाफ बंद करो, जिसने तौहीद बचाई है बड़ी मुश्किल से, जिसने तौहीद बचाई है बड़ी मुश्किल से, उस मोहम्मद को बचाया है, उस मोहम्मद को बचाया है अबू तालिब ने, उस मोहम्मद को बचाया है अबू तालिब ने। बाउर भाई, अबरार भाई, ये शेर आपके लिए, आपकी तरफ से इमरान भाई आपकी तरफ, तेरे सरवर को बचाने के लिए भी सर पे, तेरे सरवर को बचाने के लिए भी सर पे, शाह साहब आपकी नजर शेर, तेरे सरवर को बचाने के लिए बिस्तर पर अपने बेटे को सुलाया है, अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब ने, अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब ने। इमरान भाई, जिसकी नालैन ने है ऋषि को जीनत बख्शिए, जिसकी नालैन को है जीनत बख्शे, जिसकी नालैन ने है ऋषि को जीनत बख्शिए, उसको चलना तो सिखाया है, उसको चलना तो सिखाया है अबू तालिब ने, उसको चलना तो सिखाया है अबू तालिब ने। और जिसकी लानैन ने है ऋषि को
زینت بخشے جس کی نالین نے عشق کو زینت بخشے اس کو چلنا تو سکھایا ہے اس کو چلنا تو سکھایا ہے ابو طالب نے اس کو چلنا تو سکھایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے راحت صابری قوال کمال ہے سلامت رہیے تشریف رکھیے اور ناظرین کرام عمران شہریار بھائی یہ دھرتی ٹی وی کو شرف حاصل ہے باخبر رمضان کو شرف حاصل ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے دکھاوا نہیں ہوتا اور راحت صابری ہمیشہ ہی اپنے نام کا جادو جگاتے آئے ہیں اور کیونکہ ایک راحت فتح علی ہے اور انشاءاللہ آپ راحت صابری تو ہیں لیکن فتح آپ کا نصیب ہے انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران اچھا یہ شکر ہے اب راحت ہے چاہت نہیں ہے اچھا یہ بھی ایک الفیہ ہے چاہت فتح علی نہیں ہے تجھے رکھیے گا علامہ صاحب سے ہم نے گفتگو کی اور اس سے قبل کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا بہت کچھ ہونے والا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی مدینے والا ہی بولوا رہا ہے نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ
रही है ये चकी सैयदा की चल रही है ज़माना उनका लंगर खा रहा है मदीने से बुलावा रहा है। क्या बात है। अच्छा, आज बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी दोस्त हाज़रीन को नसीब हुई है पहुँचे हैं, जिसमें हमारे मारूफ कॉमेडियन परवेज़ सिद्दीकी भाई, वो भी आज इस वक्त जो है मदीना शरीफ में मौजूद हैं। तो बेशुमार लोग रमज़ान में जोक दर जोक कोशिश होती है कि रमज़ान मुबारक उनका जो है तवाफ़ काबा करते हुए गुजरे, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करते हुए गुजरे। तो बड़े खूबसूरत आयाम है, और जिनको ये आयाम मुयस्सर आ जाएँ वहाँ पे तो क्या ही बात है। और जो है आखिरी 10 अयाम अगर आखिरी का अशरा अगर किसी को मुयस्सर आ जाए उस बारगाह में, एहसन रज़ा क़ादरी ने माहौल बना दिया। हाँ। और ये तो माहौल बनाते ही हैं, और जितना खूबसूरत आज इन्होंने पढ़ा, मैं समझता हूँ कि दिल से पढ़ा इन्होंने। हाँ। और वो कहते रहे कि जिससे परवरदिगार इज़्ज़त अता करता है उसे सना ख़ान रसूल बना देता है। क्या कहना। एहसन क़ादरी हमारे दरमियान मौजूद थे, बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। डॉक्टर ऐनुर रज़ा और शौकत सियालवी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मुफ्ती अल्लामा मौलाना, क्योंकि आप भी अभी कुछ ही दिनों पहले उम्रे से तशरीफ़ लाए हैं, और वो दरगाह, वो बारगाह, वो कैसी है, वहाँ की शाम कैसी है, वहाँ की सुबह कैसी है, वहाँ की दोपहर कैसी है, वहाँ का नाश्ता कैसा है, वहाँ का दोपहर का खाना कैसा है, और वहाँ का शाम का खाना कैसा है, ये नसीब वालों को मैसर होता है। अल्लाह साहब, क्या मंजर है वहाँ का, जिसे बयान कर ही नहीं सकते हम। मैं बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े 19 जनवरी को मेरी फ़्लाइट थी। यहाँ से मैं पहले मस्कत गया, फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जद्दा के लिए ट्रेवल करके फिर उम्रा की सआदत हासिल की, फिर वहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा का ये सफ़र अज़ीम। तो यकीनन ये तो एक अज़ीम सफ़र है। आप जितनी बार इस सफ़र को करेंगे उतनी बार आपको इतनी रूहानियत मिलेगी कि आप उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। और यकीनन वो रूहानियत और वहाँ की बहारें अपनी मिसाल आप हैं। और ख़ास करके मैं अपने हाज़रीन व नाज़रीन से अमूमन ये बात अर्ज़ करता हूँ, और धरती टीवी की वसाक़त से मैं ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे हाज़रीन व नाज़रीन जिन्हें हज की सआदत हासिल होती है या उम्रा शरीफ के लिए वो जाते हैं, तो उम्रा की अदायगी और फिर हज की अदायगी के अलावा वहाँ जो मुक़द्दस मकामात हैं, ख़ास करके हम उन मुक़द्दस मकामात पर ज़रूर जाएं, और इन मुक़द्दस मकामात की जो खैरात है, वहाँ के जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं, उन्हें अपने दामन में लाजमी आप समेटें। ठीक है, वो एक अलग से आपके लिए यूँ समझ लें कि एक एक्स्ट्रा जो है वो आपको वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। उम्रा तो आप कर ही रहे हैं, अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ आप जा ही रहे हैं, तवाफ़ काबा भी कर रहे हैं, आप सफ़ा और मरवा की सही भी कर रहे हैं, हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ने की सआदत भी आपको नसीब हो रही है। इसके अलावा मैं चंद एक बातें यहाँ अर्ज़ करूँगा, जैसे कि हुज़ूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए पैदाइश, जिस मकाम पर मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अल्लामा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत गाह है, उस मकाम पर खड़े होकर के अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ की जाए तो उस मकाम की इतनी बरकत है कि उसकी दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखें, एक तो सरकार की विलादत के मकाम की आपने ज़ियारत की, और दूसरा फिर वहाँ खड़े होकर के आपने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, फरियाद की। और इसी तरह अबू कुबैस की पहाड़ी, जहाँ आप उलमा से बारहा सुनते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े फरमाए थे,
یہ وہی پہاڑی ہے ابو قبیس کی جو کہ صفا اور مروہ کے قریب سے ہی راستہ. اب تو خیر وہاں جو سعودی شہزادہ ہے اس کا محل بنا ہوا ہے اور سیکورٹی بہت زیادہ ہے. ابو قبیس کی پہاڑی پر بندہ نہیں جا سکتا, لیکن تاریخی اعتبار سے ابرار بھائی یہ سب سے پہلی پہاڑی ہے اچھا روایات کے اندر جی. اور تاریخی اعتبار سے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اہلیان مکہ جب قحط سالی کا شکار ہوتے تھے تو اسی پہاڑی پر آ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے اچھا اور ان کی قحط سالی ختم ہو جاتی. سبحان اور اسی طرح بیت اللہ شریف کے اندر جو حجر اسود ہے, جب قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تھا تو وہ حجر اسود اسی پہاڑی پر محفوظ رہا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی, اس کے بعد حجر اسود نے پکارا اچھا کہ میں یہاں موجود ہوں, کیا اور بات پھر جو ہے حجر اسود کو دوبارہ جو ہے وہاں نصب کر دیا گیا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اس لیے دیکھیں یہ وہ تاریخی مقامات ہیں. اور جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور بھی اسی ابو قبیس کی پہاڑی کی ایک غار کے اندر ہے. اچھا لیکن دیگر روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ مسجد خیف کے الگ الگ جگہ ہے, جی، جی، روایت جی، الگ جی، الگ بالکل. ہے. پھر اسی طرح آپ جو ہے وہاں سے چند قدم آگے بڑھیں تو مسجد جن آتی ہے. مسجد جن, جی مسجد جن, جنات کی مسجد. جی جی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات نے اسلام کی دولت قبول کی تھی. اچھا اور حضور کے پیچھے جنات نماز پڑھتے تھے اور باقاعدہ جو ہے وہاں جنات کی پوری آبادی تھی. اور پھر آپ مزید تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو جنت المالا جو کہ ایک عظیم قبرستان ہے, اور اس قبرستان کے اندر بڑی بڑی عظیم ہستیاں موجود ہیں, یعنی اہل بیت کی عظیم الشان ہستیاں, صحابہ کرام کی عظیم الشان ہستیاں, اور سب سے بڑھ کر جناب سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں وہاں تشریف فرما ہے. اور آپ وہاں جائیں, میں اپنے حاضرین و ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور وہاں جائیں, نہایت ہی ادب کے ساتھ جائیں, احترام کے ساتھ جائیں, باوضو ہو کر جائیں. آپ وہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں کلام الرحمن کی تلاوت کریں اور خوب آپ ایصال ثواب کریں. کیا خوبصورت آپ نے ہسٹری بیان کی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عینور رضا ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کو بھی شرف حاصل ہوا بارگاہ میں جانے کا, اور علامہ صاحب نے ذکر کیا اس ہستی کا, اس شہزادی کا کہ جن کا دین پہ احسان ہے. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جیسے کہ ابھی راحت صابری نے سرکار ابو طالب کا ذکر کیا. علامہ صاحب, یوسف بھائی, میں کہتا ہوں کہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا دین پہ احسان ہے ناظرین کرام. پہلا خان وادہ ابو طالب اور دوسرا جناب ختیجہ. جناب ختیجہ کے مال سے دنیا وجود میں آئی, کائنات کی پہچان جناب خدیجہ کے مال سے, کہ اتنی امیر خاتون تھی, مستور تھی کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. نبی کریم پہ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب نے بہت عمدگی سے وہاں کا نقشہ کھینچا ہے. مجھے کئی مرتبہ شرف حاصل ہوا ہے حج اور عمرہ اور زیارات کا, ان مقامات کی بھی جو فرما رہے ہیں مولانا صاحب وہ سب. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حج سب سے پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا تو 1972 میں جب میں پہلی مرتبہ میں نے حج کی سعادت حاصل کی تھی. اس کے بعد پھر متعدد بار جانا رہا, اور وہ مقام ایسا مقام ہے کہ جہاں جا کر انسان اپنے اندر خاص کیفیت کو محسوس کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایون مکہ ہو یا مدینہ یا ان کے حدود میں یا ان کے حدود سے اطراف میں جو زیارات کے مقامات ہیں, وہ جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی, وہ مقام بعد میں اس میں لائبریری بنا دی تھی اور اس سے تبدیلی, ہاں پھر وہ اس کو کھول دیتے ہیں, کبھی بند بھی ہو جاتی ہے, وہ سب چیزیں ہیں, لیکن مقام اپنی جگہ وہ موجود ہے. ہاں وہ بہت سی چیزیں تبدیلی وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ میں ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, آپ کا وہاں جا کے کیا, میں کہتا ہوں کہ دل میں کیا آپ کے آتا ہے کہ یہاں سے کراچی واپس جایا جائے؟ نہیں بالکل نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں جا کے ایسا لگتا ہے یہاں نہ آئے,
لیکن کیا کریں وہ مجبوریاں ہیں پاسپورٹ اور ویزے کی اور اس سب ممالک کی حدود و قیود ہیں. ادروائز وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ کھو جائیں ان گلیوں میں، مکے کی اور مدینے کی ان گلیوں میں کھو جائیں ہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بھی جیسے کہ ابھی ذکر کیا جناب خدیجہ الکبریٰ کا، آج ان کا یوم تو نہیں ہم لوگ منا رہے، لیکن جب ان کا تذکرہ ہو جائے تو پھر دیکھیں جو پہلو ہم نے بتایا کہ امیر ترین خاتون تھی، دین پہ بڑا خرچ کیا انہوں نے، یہ پہلو تو ایک عام طور پہ سبھی نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اگر جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات کو، ان کے کردار کو، ان کی وفاداری کو اگر آپ نے جانچنا ہے اور سمجھنا ہے تو وہ 3 سال جو سماجی مقاطعہ کیا تھا قریش نے، وہ بائیکاٹ 3 سال کا، اور پھر شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو جانا، وہ دن دیکھنے والے ہیں. علامہ صاحب بتائیے گا ذرا. وہ یقیناً آپ نے بہت خوبصورتی سے پورا ایک نقشہ کھینچا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا اس گفتگو کے دوران کہ ہم سب کے سب جو ہیں اس وقت مکے میں موجود ہیں اور سفر کر رہے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، دیکھیے قدرت ایک معاشرتی بات ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مال و متاع سے مبرہ ہے اور اس کے پاس موجود ہے، ایسا شخص اگر زوال کی طرف آ جائے یا غربت کی طرف آ جائے، مفلسی کی طرف آ جائے، تو اس کے لیے زندگی گزارنا اور زندگی کے لمحات کو گزارنا ایک کٹھن ہے. لیکن اگر وہی مال آپ قربتاً الی اللہ کر رہے ہیں تو اس مال کے جانے کا غم نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کہی، کیونکہ آج یکم رمضان المبارک ہے. جناب خدیجہ کے حوالے سے 10 رمضان کو ہم بہت بڑی نشریات کریں گے کہ جس میں بتائیں گے کہ جناب خدیجہ کا کیا کردار تھا اور ان کو ام المومنین کیوں کہا جاتا ہے. اصل ماں ہے مسلمانوں کی. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو آپ کے ساتھ چکے ہیں اور نعت خوانوں کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے، جو کہ ہم نے بتایا تھا کہ نعتیہ مقابلہ تو ہوا کرے گا، لیکن آج ہم نے تعارف کروانا ہے اور ہمارے درمیان ندا شیخ آ چکی ہے. ندا کیا کہیں گی آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور سب کو بہت بہت پہلی سحری مبارک ہو. جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ بخش دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں ہمارے پیارے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کرے، آسانیاں فرمائے. آمین. ہمارے ساتھ رمضان کا جو حصہ رہیں گے پوری سحری ٹرانسمیشن میں پورا مہینہ. سب سے پہلے تو میں تعارف کرواؤں گا سیدہ زہرا بطول کا. زہرا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ان کے ساتھ ہی افشا تنویر ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ، دونوں ہی نعت خواں ہیں. آپ کیسی ہیں افشا؟ ٹھیک ہے. عمران بھائی، نعت خوانی کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو حسان بن ثابت کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے سرکار کی نعت پڑھی. میں اکثر نعت خواں جب پڑھ کے جاتے ہیں تو میں ان کو یہ کمپلیمنٹ بھی دیتا ہوں کہ یار آپ جناب حسان بن ثابت کی سنت کو زندہ کیے ہوئے، تو وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ان نعت خوانوں کو دیکھ کے. ایسا ہی ہے. اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کہ جن کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، کیونکہ آغاز ہی راحت صابری نے کر دیا ہے سرکار ابو طالب سے، تو میں رہ ہی نہیں پا رہا. سرکار کی پہلی نعت ہی سرکار ابو طالب نے پڑھی. کیا کہیے گا عمران بھائی اگر میں عمران بھائی کو مائک دے دوں؟ کیونکہ ناظرین کرام لائیو شو ہے اور چلتا ہے، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہی ہم اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں. عمران عباس روفی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ بارگاہ محمد و آل محمد میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، لیکن اس سے قبل کچھ ہو جائے ہمارے لیے. ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں سبھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو
قلم تیرے ہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، اپنے محبوب محمد کو جو دیکھا تنہا، پاک عمران نے اس وقت یہ خالق سے کہا، دی اگر اس کو پناہ تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور سرکار ابو طالب کی کیا بات ہے، اور ہم محمد سے وفاداری تو بات کرتے ہیں کہ ہم بہت وفادار ہیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن شہریار بھائی جب بات آتی ہے محبت کی تو مسلمانوں کا دل جھوم جاتا ہے، یہ ذکر ایسا ہے۔ علامہ اطہر مشہدی ہمارے درمیان موجود ہیں، سرکار ابو طالب کی بات ہو رہی ہے، رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس خوبصورت نشریات میں ہم ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ کر کے اپنی عزتوں کو بلند و بالا کرتے ہیں۔ اطہر مشہدی صاحب کیا کہیں گے؟ بہت خوب آپ نے بات کی۔ اصحاب با وفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اہل بیت سے محبت کا جو سلیقہ فراہم کیا ہے وہ جب تک کائنات آباد ہے ہر فرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اصحاب باوفائے رسول خصوصاً جناب سلمان فارسی علیہ رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی ریش مبارک سے دہلیج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ جب جھاڑو دے کے صبح کا آغاز کیا ہائے کرتے ہائے تھے، ہائے، کیا بات ہے۔ اس فعل کو دیکھتے ہوئے، اس عمل کو دیکھتے ہوئے رسول کریم نے آپ کو سپرلیٹو ڈگری دی اور منا اہل البیت میں شامل کیا۔ کیا بات ہے، یعنی اصحاب نے یہ بتا دیا کہ ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے در کے نوکر ہیں، اور جو جتنا زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا جائے گا وہ اتنا مقام کو اپنا بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اطہر مشہدی صاحب کے، کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو دو خوبصورت آوازیں ہیں، پورے رمضان ثنا خوانوں کا گلدستہ ہمارے درمیان تو رہے گا ندا، میں چاہوں گا کہ ہم ثنا خوانی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ثنا خوانوں کی قصیر تعداد ہے، اور جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو نعتیہ مقابلے کا سیگمنٹ ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ میں علامہ اطہر مشہدی کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن جان نہیں رہے کیونکہ ہمارے درمیان یہ ہیں، لیکن سیگمنٹ چینج ہوگا۔ لیکن اس سے قبل کہ میں وقفے پہ جاؤں، میں چاہوں گا کہ سیدہ زہرا بطول اپنے خوبصورت آواز کے اندر کلام پیش کریں۔ شہریار بھائی اگر مائک دیں، خود ہی شہریار بھائی نے مائک دے دیا، کیونکہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زغرہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام
पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, और मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाब ज़हरा का सदका ही मेरे काम आए, जनाब ज़हरा का सदका ही मेरे काम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। थकावट इतनी है क्योंकि कल हमारा प्रोमो शूट था तो उसमें भी थी सुबह तक। यकीनन सी बात है कि शहरयार में जब नींद पूरी नहीं होती तो गले को थकावट हो जाती है। क्या कहेंगे आप दोनों सीनियर्स हमारे मेरे दरमियान मौजूद हैं। सना पानी में तो गले का ख्याल बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल आराम ज़रूरी है, नींद पूरी होना ज़रूरी है तब जाके। लेकिन इन लोगों ने माशाल्लाह से इतनी सनाखानी कर ली है कि ये बड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं। इनको पता है कि उन्होंने गले को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है। नाज़रीन किराम, मैं वक्फे में जाऊँ इससे कबल आपका शुक्रिया अदा करूँगा। नाते मुकाबले का सेगमेंट होगा, हमारे दरमियान और भी शख्सियात मौजूद हैं क्योंकि आज पहली सहरी थी, कोताही हो गई हो तो दरगुजर कीजिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तो आपके साथ चुके हैं गुलदस्ता सना खानों का हमारे फ्लोर पे मौजूद है और आप देख रहे हैं कि आज इमरान शहरयार और निदा हाउसिंग के प्राइस, क्योंकि हमने ये नई चीज़ रखी है। हमारे यहाँ लोगों का एक ये मिजाज बन चुका है कि भाई होस्ट एक ही होता है, नहीं, हम सभी यहाँ पर मेज़बान हैं। और मेज़बान की बात हो रही है तो मैं बताता हूँ कि आज हमारे वो मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। आप की तारीफ़ अगर मैं करूँ, वो हमेशा उनका गिला ही रहता है मुझसे, यार अबरार तुम मेरी तारीफ़ अच्छी नहीं करते। फिर मैं कैसे करूँ, आपके पास कोई एक ओहदा हो तो मैं बयान करूं। मैं सटपटा जाता हूं बता बता के कि मैं क्या तारुफ करवाऊं। सबसे बड़ा तारुफ आज जो मैं करवाऊंगा कि मेरे ये बड़े भाई हैं और हमेशा दस्ते शफ़क़त मेरे साथ इनका रहा है। यकीनन सी बात है कि जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की बात आती है तो आपका नाम सहरे फहरिस्त आता है। जब भी किसी भूख अफलास की या परेशानी की बात आती है तो ये नाम मंजर आम पर आता है। वो नाम जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, वो नाम है मोहतरम जनाब शाकिर सलानी। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। वालेकुम, क्या हाल है शाकिर भाई, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनो भाई, आज तो गिला नहीं करना चाहिए क्योंकि रमज़ान है। आप हमेशा गिला करते हैं कि भाई तारुफ तो अच्छा करवा दिया करो, लेकिन आपका तारुफ ये कहते हैं सिर्फ तारुफ ये करवाया करो कि मैं बंदा खुदा हूँ। ये दुनियावी ओहदे हैं जो इनको मिल रखे हैं। शाकिर भाई, क्या कहेंगे इस नशियात के हवाले से? बिल्कुल जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी नशियात शुरू किया आपने धरती टीवी पर, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर धरती चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छी नशियात है। तो सॉरी कि आज थोड़ा लेट हो गए, तो पहला देर आए लेकिन दुरुस्त आए। पहला रोज़ा था तो ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसा ही, फैमिली को भी टाइम देना होता है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है जी, कि आपका नाम शाकिर सलानी कैसे पड़ा? हज़रत ख्वाजा मुक़द्दम सलानी बादशाह जो जिनका भावलपुर में उसके साथ खानका शरीफ में उनका माशाल्लाह मज़ार शरीफ है, तो ज़ाहिर हम वहीं पले बड़े, वहीं रहे और वहीं हमने आई कैंप चलाए, वहीं हमारा लंगर अब भी चलता है, रोज़ चलता है। तो इस वजह से सलानी चूँकि हम वहीं पैदा हुए, हमारे बच्चे भी वहीं पैदा हुए, बस शादी कराची में हो गई तो कराची के हो गए, अदरवाइज तो हम वहीं की पैदावार थी, तो हमारा पूरा खाना ही सलानी लिखा। ये अच्छी बात है कि बच्चे भी वहीं पैदा हुए, शादी भी वहीं हुई, फिर हम कराची आ गए। शादी कराची और कराची में शादी में रदीफ, इमरान शहरयार भाई रदीफ देखे, काफिया देखे कि शाकिर भाई की बातों में रदीफ काफिया कैसे? मजबूरी थी कि वो असल में वो गांव जा नहीं सकती थी ना।
ایسا ہی ہے نہیں پنجاب کے وہ ہائی کورٹ میں لائر ہیں تو جا نہیں سکتی، بالکل ابھی آپ ہی آ جائیں تو ہم بھی آ گئے واپس۔ نہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ جہاں بیگمات ہوتی ہیں وہیں پہ ہی شوہروں کو جانا پڑتا ہے، نہیں تو وہ خود کھینچ کے لے آتی ہیں۔ کے ساتھ چلنا پڑتا تو کہا جا سکتا ہے کہ کراچی آپ کی مجبوری ہے۔ ڈرتے نہیں ہیں وہ، میں لائیو کہہ رہا ہوں، لائیو کہہ رہے ہیں نہیں ڈرتے، وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ ڈرانا کرو، جیا کرو آرام سے۔ کیا بات ہے، ایسی کام ملتی ہیں؟ نہیں ملتی، حالانکہ وہ خود بیرسٹر ہیں، لائر ہیں، مطلب یہ آپ دل بڑا کر کے کہہ رہے ہیں؟ کوئی کھل کے جیو۔ نہیں، یہ مطلب آپ دل بڑا کر کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں لائیو کہہ رہا ہوں، وہ دیکھ رہی ہوں گھر پہ، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے خود کہتی ہیں سب گھر پہ دیں گے۔ اللہ پاک آپ کی آزادی برقرار رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایسی بیوی بالکل اللہ تعالیٰ دے، نہیں بھائی، ایسا تمام بالکل شوہروں بھی کو۔ نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس موقف کے اندر مردوں کو آزادی دیتی ضرور ہے، مگر ایک لمٹ تک، ٹھیک ہے؟ لگامیں ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ نو لمٹ آزادی دی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ جیو اور جینے دو، کیونکہ وہ پڑھی لکھی ہیں اور ظاہر ہے وہ ہائی کورٹ میں روز ہی مطلب ہے بیرسٹر ہیں، سمجھتی ہیں کہ اگر آزادی دی تو پنچھی کہاں جائے گا، گھر ہی آئے گا لوٹ کے۔ اور یہ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بیویاں نصیب والوں کو ایسی ملتی ہیں، اور شاکر بھائی آپ تو نصیب والے ہیں ہی، کیونکہ آپ پر عطا ہے، آپ کے پیر و مرشد کی آپ کے اوپر عطا ہے کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کی محبت میں اپنے آپ کو سرگنو کیا۔ شہریار بھائی، شاکر بھائی کی جو ایک ہسٹری ہے، اگر میں اسے بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو یقیناً سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور شاکر بھائی سے تو کل سے ہم اتنی باتیں کریں گے کہ مزہ آئے گا آپ کے ٹرانسلیشن کو، کیونکہ انعامات کی برسات۔ شہریار بھی کچھ بتائیے نا ناظرین کو کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ ندا بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، کیا کیا ہونے والا ہے آپ ذرا بتائیے۔ میں تو یہ چاہتا کہ سرپرائز برقرار رہے۔ اچھا کل تھوڑی کیوریوسٹی ہونی چاہیے ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کل کے لیے کچھ ہو باقی۔ بالکل ایسا ہی ہے ناظرین کرام، بہت کچھ ہونے والا ہے، اور ثنا خانوں کی یہ کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہوگی۔ پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ ہمارے درمیان موجود ہوگا، اور عمران شہریار، انیدا شیخ جو کہ فرائض نظامت ادا کر رہے ہیں، تو میرے ساتھ بھی سب ایک ساتھ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ شہریار بھی کوئی ہمارے ایوان سے ایک نعت کی فضا بلند ہو جائے اور ذکر رسول اللہ ہو جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ بدر منیر جو کہ ہمارے مستقل جج ہیں اور افشا تنویر بھی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے بدر منیر دو اشعار ایسے پیش کیجئے کہ شاکر بھائی سمیت جتنے فلور پہ ہیں ہم لوگ ہیں، ہمارا دل مدینہ مدینہ ہو جائے۔ لیکن ٹرانسمیشن کے لیے کچھ کہیے گا ضرور ہماری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہر سال کی طرح امسال بھی بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، سب سے نرالا اور خوبصورت ترین سٹیج اس دھرتی پر دھرتی چینل والوں نے سجایا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، یہ اچھی بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور اس دھرتی چینل نے ہر بار کی طرح ایک سے بڑھ کر ایک مہمان، ثنا خان، قوال اور اپنے ہم خیال اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے بلائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کی اس پہلی سحری سے لے کے آخری سحری تک ہم روزانہ سحر ہو کر جاتے رہیں۔ کیا کہنے، کیا بات، کیا بات۔ جی ساتھ ملاقات ہوگی، دونوں خوبصورت۔ دھرتی چینل بھی خوبصورت ہے، ان کے تمام لوگ بھی خوبصورت ہیں۔ بالکل، اللہ پاک تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں چاہوں گا کہ بدر میں بھی پنجابی نعت اگر ہو جائے، کیونکہ پنجاب کا ذکر ہوا ہے، پنجاب میٹھی زبان ہے۔ اچھا، بدر منیر بھائی جو ہے، ان کا ایک خاصہ ہے، ابھی گزشتہ دنوں کے اندر آڈیشن چل رہے تھے نعتیہ مقابلے کے، تو ماشاء اللہ سے ان میں جو ایک چیز میں نے دیکھی صلاحیت، وہ ان کی یہ تھی کہ جو بچے ہیں نا، جب وہ پڑھ رہے تھے آڈیشنز کے دوران، تو ان کی غلطیوں کے اوپر ان کو بتا رہے تھے، ان کو سکھا رہے تھے، اور ایسے بہت کم ہوتے ہیں لوگ جو کہ آپ کو ٹیچ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ اور یہی خاصہ ہے باخبر رمضان کا اور نور مجسم نعت کونسل کا، جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں اسے چلا رہا ہوں۔ لیکن بدر بھائی، میں چاہوں گا کہ پنجابی نعت پیش کی جائے تو مزہ آ جائے۔ شاکر بھائی نے جو ذکر کیا، شکر ادا کیا،
मोहम्मदीन सरानी रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत बड़ी हस्ती, वो बहावलपुर के बराबर तो बताया, मगर जो असल सम्मा सट्टा, उसका शहर का नाम है सम्मा सट्टा, कि जहाँ पर मेरी तकरीबन 4 से 5 मरतबा हाजिरी रही। बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा। मेरे भाई आप अपनी तस्हीह कर लें कि खानका शरीफ में उनका मज़ार है और सम्मा सट्टा जंक्शन है। जी 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 जी। खानका शरीफ में उनका मज़ार है, उस मज़ार के साय में तो हम रहते हैं। क्या बात है, बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा बदर भाई, शरीफ बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा। तो पंजाब के हवाले से मेरे भाई ने एक कलाम पेश किया, मैं पेश करता हूँ। चोविया के सैयदा दे दर ते बह गया, चोविया के सैयदा दे दर ते बह गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, वारिसे तत्हीर ज़हरा जान सरवर दी, हाँ जान सरवर दी, वालिदा हसनैन दीते शान है दर्दी, हाँ शान है दर्दी, ओ नयो डिगदा कदी भी किसे मैदान ते, ओ नयो डिगदा कदी भी किसे मैदान ते, जेड़ा ये दे लाला दे कदमा च ढह गया, जेड़ा ये दे लाला दे कदमा च ढह गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया। शेर देखिए बार भाई, फातिमा जिसनू दुआ देवे ओ खास है, देवे ओ खास है, दुनिया जिसनू आँख दी गाजी अब्बास है, गाजी अब्बास है, फातिमा जिसनू दुआ देवे ओ खास है, देवे ओ खास है, दुनिया जिसनू आँख दी गाजी अब्बास है, गाजी अब्बास है, कट गए बाजू अलम नो फिर भी नहीं छड़िया, कट गए बाजू अलम नो फिर भी नहीं छड़िया, इंज वफा होंदी गाजी छगनु कह गया, इंज वफा होंदी गाजी जगनु कह गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया। मैं कहता हूँ अच्छा, एक बात है कि वाकई इस कलाम से कि जो भी इस दर के ऊपर आता है तो वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाता है।
بے شک عمران بھائی غازی عباس کا جب نام آتا ہے تو وفا کرنے کو دی چاہتا ہے. روح میں ایک سکون سے ملتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہیں گے شہجار بھائی؟ زبردست. شہجار بھائی کیا کہیں گے غازی عباس کے حوالے سے جو کلام انہوں نے پڑھا؟ میں تو غلام ہوں ان کا, میں تو کہتا ہوں کہ غازی شہنشاہ کا صدقہ ملتا ہے مجھے, انہیں جو عزتیں مل رہی ہیں نا, یہ جو تیاری آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب الحوائج کی نالین پاک کا صدقہ ہے. اور باب الحوائج پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ عطا کرتے ہیں. اور میں تو اپنے مولا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے صاحب اولاد کر دیں, اور جتنے جن بھائی بہن میرے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے مولا ان کو بھی اولاد عطا کرے, اور نیک اولاد, نیک اولاد, وہ نیک و صالحہ اولاد عطا کرے, کہ جیسے جو اولاد عمران شہریار کی صورت میں ہو, جو شاکر سیدانی کی صورت میں ہو, جو بدر منیر کی صورت میں ہو, جو عمران روفی کی, جو راحت صابری کی صورت میں ہو, سیدہ زہرا بطول کی صورت میں ہو, ندا شیخ کی صورت میں ہو, آپ کی شکل میں ہو, تنویر کی صورت میں, ابرار کی شکل میں بھی ہوں. ہماری شکلیں تو ایسی ہیں کہ جو پرانی ہو چکی ہے, بس کرم ہے میری ماں کی دعائیں ہیں. دیکھیں ایک اولاد کی نا دعا ہم مانگتے ہیں کہ نیک صالح اولاد دے, اور ایک اولاد کی دعا سیدہ نے مانگی ہے. تو بس وہ سیدہ کی دعا ہے. تو کیسی ہوگی سیدہ کی دعا پھر؟ کہ آج تک علم بلند ہے, آج تک میرے غازی شہنشاہ کا علم بلند ہے. میں چاہوں گا اسی تسلسل کو برقرار رکھیں. اور افشا تنویر ہمارے درمیان موجود ہے, آپ بھی 2 اشعار پیش کریں, کیونکہ آج یہ ججز نہیں ہیں, آج یہ مہمان ہیں. اور اس کے بعد 3 آوازیں ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کو سماعت کریں گے. افشا تنویر کیا کہیں گی غازی عباس کے حوالے سے اور ہماری نشریات کے حوالے سے جو غازی عباس کے صدقے سے ہم نے یہاں سجائی ہے؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں کیا کہوں کہ سب انہی کا وسیلہ ہے. آج ہم جو یہاں موجود ہیں ان کے وسیلے سے ہیں. سبحان اللہ, طیبہ طاہرہ کے وسیلے سے موجود ہیں. بے شک. اور ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی. واقعی ابرار آپ کی کافی محنت رہی, اور ساری پوری ٹیم کی, دھرتی کی پوری ٹیم کی کافی محنت نظر آ رہی ہے اس پلیٹ فارم میں. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا. اچھا, جہاں غازی عباس کی بات ہوئی نا, تو آپ نے بولا کہ کیا غازی, تو کہتے ہیں کہ خزانے کی زینت کو الماس کہتے ہیں, لگے طلب پانی کی تو پیاس کہتے ہیں, یوں تو پوری دنیا کو پلاتا ہے دریا پانی, جو دریاؤں کو پانی پلائے اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا, مجھ کو بھی محمد کا کبھی مجھ کو نیند
जाना इश्क कभी मुझको नींद सी सुला जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना और कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी जिस चेहरे को तकती थी उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। माशाल्लाह आपशा तनवीर बहुत खूबसूरत कलाम। अबार भाई इश्क नबी मेरे भी दिल में समा जाना, क्या बात है। असल में बात यह है कि हफीज़ जालंधरी साहब ने बड़ा खूब कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत ही दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। क्या बात है, क्या मोहम्मद मिताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर ब्रदर जान मालो औलाद से प्यारा। मैं चाहूँगा कि हम छोटा सा वक्फा ले लें क्योंकि आज नाज़रीन किराम पहली सहरी है और पहली सहरी में हमने देखना है कि आज हमारे दरमियान जो शख्सियात हैं वो कितनी मोहब्बत दिखाएंगे हमारे इस फ्लोर पे नाते मुकाबले में, क्योंकि जो बच्चे आ चुके हैं हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तस्बीहों में वफा वफा कह के पाया गाज़ी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा का चूमती है आलिया भी वफा वफा कह के तेरे लब पर मेरी चेहरा गाज़ी का चूमती है आलिया भी रिदा रिदा कह के। ब्रेक पे जाएंगे हम। मैं चाहूँगा कि ब्रेक छोटा सा ले लिया जाए, ब्रेक पे जाएंगे। चलें जी, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा बाखबर रमज़ान। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी नाज़रीन किराम, अक्सर आपके साथ चुके हैं और दस्तरखान सज चुका है सहरी का। बिल्कुल इमरान में सभी सहरी नोट फरमा रहे हैं, आप अपने अपने घरों में सहरी कर रहे हैं और इस दुआ के साथ
کہ پروردگار تمام ہی مسلمانوں کے دسترخوان کو وسیع کرے. وسیع اس کرے، دعا کے آباد ساتھ. رکھے. کیا کہیں گے؟ بالکل ہمیشہ آباد رکھے دسترخوانوں کو. اور سحری وہ کھانا ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سحری کھایا کرو، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے. بے شک بے شک. اچھا شاکر بھائی ایک سوال ہے میرا آپ سے. حضرت موکم الدین سیلانی جی، تو ان کا جو ایک مزار ہے وہ ہے انڈیا کے اندر اور ایک ہے یہاں لاہور میں، تو یہ کیا ہسٹری ہے مجھے تھوڑا بتائیں. ایک مزار ان کا بہاولپور کا شہر ہے خانقاہ ہاں. شریف، اور ایک انڈیا میں ان کا مزار ہے. جب ان کا وصال ہوا تھا تو چونکہ وہ انڈیا بھی جاتے تھے اور ان کا نام تھا حضرت خواجہ موکم الدین سیلانی، لیکن سیلانی بادشاہ مشہور تھے وہ. تو جھگڑا ہو گیا انڈیا میں اور یہاں کے. اچھا کب کی بات ہے شاکر بھائی؟ پرانی کافی. اچھا یہ بھی ساتھ میں ایکسپلین کریے گا کہ یہ سیلانی کے پیچھے کی کیا جو سٹوری ہے نا پوری، اس کی وضاحت کریے گا. وہ اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جی تدفین ہم وہیں کریں گے. جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کریں گے. تو بہت جھگڑا ہوا، وہاں سے لوگ بھی آ گئے انڈیا سے. تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ تابوت ایک جیسے بنانے چاہیے، جستے خاکی، جس میں ایک میں رکھا ہوگا دوسرا خالی ہوگا. تو انہوں نے 2 تابوت بالکل سیم بنوائے ایک جیسے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں تابوت اندر رکھے، اور پہلے چونکہ انڈیا والوں کی باری تھی تو انہوں نے اپنا تابوت ایک لیا اور ادھر سے نکل گئے. دوسرا تابوت وہ اب یہ انہوں نے دیکھا تو اس میں جسد خاکی تھا، تو بڑے خوش ہوئے، یہ مایوس ہو گئے. انہوں نے جب جا کے دیکھا تو ان کا بھی اس تابوت میں جسد خاکی تھا. آج تک یہ دیکھیں کہ انہوں نے مریدین کو، یہ حضرت زیادہ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو، کہ یہ دیکھیں کہ ایک مریدین کی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو مایوس کیا نہ ان کو مایوس کیا. اب ان کا ایک مزار ادھر ہے اور ایک مزار ادھر. یعنی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں دفن ہے وہ؟ دیکھو یہ سب یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہی تو چیز ہے کہ نہ ان کو پتہ ہے کہ ادھر ہے یا ایک پردہ ہوتا ہے نا، وہ پردہ برقرار ہے. واہ. لیکن یہ معجزہ سیلانی کا دسترخوان آج تک جی آج تک چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں، سب مرید ہیں، یہ جتنے بھی یہاں مہمان ہیں اسی گلی کے مرید ہیں. میں ناظرین کرام یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کی جو نشریات تھی ہماری باخبر رمضان، پاکستان میں تمام ہی نشریات ہو رہی ہیں، لیکن دھرتی ٹی وی کو عمران بھائی یہ شرف حاصل ہے کہ ہم بے مثال کرتے ہیں. بالکل. اور ابھی کل جو نشریات ہوگی وہ بالکل منفرد ہوگی، آپ ہمیں لائیو شیئر کر سکیں گے. انشاءاللہ اس خصوصی نشریات کو ٹریبیوٹ دیں گے فلسطین کے مسلمانوں کو. اور کل ہمارے پاس مزید سیگمنٹس ہوں گے اور جو ہوگا آپ لوگوں کے لیے کریوسٹی سے بھرا. تو اب یہ اسی کریوسٹی میں رہیں، کل کے اوپر آتے ہیں. اچھا جہاں آپ نے یہ بات کی نا کہ بہت ساری ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، ہر چینل پہ ہی ہو رہی ہے، تو آج چونکہ ٹرانسمیشن کا پہلا دن ہے تو آج اس پہلے دن کو ہم نام کرتے ہیں اس شخص کے جو پائنیئر ہے اس ٹرانسمیشن کا. جتنے چینل آج ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اسی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کر رہے ہیں. جناب ڈاکٹر عامر یعقوب کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان راحت صابری قوال ہے، آپ کی قوالی سے ہی ہم اختتام کی طرف جائیں گے اور یہ ٹریبیوٹ ہوگا ڈاکٹر عامر یعقوب صاحب کے لیے. بسم اللہ. اور ناظرین کرام مجھ سے اور شہزاد بھائی آپ بھی کچھ کہنا چاہیں کہ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا، معاف کریے گا، درگزر کیجیے گا. جی بالکل. آج پہلی نشریات تھی تو کمی پیشی اگر رہ گئی ہو تو آپ لوگوں سے بھی معذرت خواہیں، اور اگر کوئی جو ہے بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو تمام لوگوں سے بھی معافی اور اللہ کے حضور بھی معافی کے پاسگزار ہے. اچھا 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے اور میں چاہوں گا کہ 3 منٹ کی قوالی ہو اور قوالی سے کہ ہم اختتام پہ جانے چاہیں. مجھے سید علی ابرار کو اور عمران شہریار کو، ندا شیخ کو اجازت دیجیے. شاکر بھائی اور پوری ٹیم کو اللہ اکرم شریف گھر میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی بسم اللہ. 3 منٹ ہے. بسم اللہ.
अरशतो फरशाताई सरदार हुसैन मेरे मौला हुसैन दी अरशतो फरशाताई सरदार हुसैन अरशतो फरशाताई सरदार हुसैन दी अरशतो फरशाताई सरदार हुसैन दे अरशतो फरशाताई सरदार हुसैन दे ओ जिंदा रहना ते मैं वांगो करूं ताबेदारी हुसैन दे जिंदा रहना ते मैं वांगो करूं ताबेदारी हुसैन मेरे मौला हुसैन दी जिंदा रहना ते मैं वांगो करूं ताबेदारी हुसैन दे और अरशतो फरशाताई सरदारी हुसैन दे अरशतो फरशाताई सरदारी हुसैन ओ मेरे मौला हुसैन दी अरशतो फरशाताई सरदारी हुसैन दे ओ जिंदा रहना ते मैं वांगो करूं ताबेदारी हुसैन दे जिंदा रहना ते मैं वांगो करूं ताबेदारी हुसैन दे और आदमी सामू साई सम एक कतार बनो ओ एक कतार बनो आदमी सामू यूसुफ एक कतार बनो एक कतार बनो और हूरो गुलमा अर्श सारे वखरे होके आओ वखरे होके आओ हूरो गुलमा अर्श सारे वखरे होके आओ वखरे होके आओ ओ नबिया दी मेहनत बचानी जिम्मेदारी हुसैन दी मेहनत बचानी जिम्मेदारी हुसैन दी पढ़ो दरूद ते देखो सूरत वारो वाली हुसैन दे पढ़ो दरूद ते देखो सूरत वारो वाली हुसैन दे अबरार भाई आपके लिए ऐसी जहां तो आजादी कदी हो नहीं सकती खत्म कदी हो नहीं सकती खत्म ऐसी जहां तो आजादी कदी हो नहीं सकती खत्म कदी हो नहीं सकती खत्म और जुल्जना दे अगे अगे मौला गाजी दा आलम मौला गाजी दा आलम जुल्जना दे अगे अगे रहना मौला गाजी दा आलम रहना मौला गाजी दा आलम और दसदा गाजी देख लो ए सवारी हुसैन दे दसदा गाजी देख लो ए सवारी हुसैन दे जिंदा रहना ते मैं वांगू करो ताबेदारी हुसैन दे जिंदा रहना मैं वांगू करो ताबेदारी इसी जहां तो आजादी नहीं हो सकी भी खत्म हो सकी भी खत्म ऐसी जहां तो आजादी कभी हो नहीं सकती खत्म कभी हो नहीं सकती खत्म और सुलझना दे अगे अगे रहता मौला गाजी दा आलम